کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابع الربع افسانہ نگار ظہیر بدر پیدائش 1 اپریل سن 1958 تعلیم ایم فل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تصانیف مردان کو احساس شخصیت 1997 واصف علی واصف احوال و آثار 1998 محبت ادھوری سی ناول 2007 نابخواہ اثر واصف علی واصف 2009 احمد بشیر فن اور شخصیات 2016 افسانہ اشتباہ نظر 6 فٹ لمبا خط صاف رنگ چہرے پر خشاش کی طرح داڑھی کے خال خال کالے سفید بال آنکھوں پر نظر اینک سادہ کپڑوں گفتگو کا دھیما انداز یہ سب قوائف مل کر عبدالباری کے مہذب ہونے کا تاثر دیتے تھے۔ ادھر ادھر کے ہمسایوں کو چھوڑ کر محلے میں اس سے کسی کو شکایت نہ تھی۔ ہمسایوں کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ اس کے گھر میں اس کی بیوی سے لڑائی کی آواز صرف ہم 2 ہمسایوں کو بدمزہ کرتی تھی، ورنہ وہ ہمسائیگی کے جملہ حقوق سے بخوبی آگاہ تھا۔ شادی یا مرگ میں کوئی موقع خدمت کا ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب میرے سسر کا انتقال ہوا تو 2 دن تک کھانا اس کے گھر سے آتا رہا۔ اس کے یہاں سے آیا گیا۔ محلے میں 2-3 پلاٹ کے جن پر ابھی بھی مکان نہیں بنے تھے وہاں پٹری واسوں کی جھوپڑیاں تھیں۔ وہ رات کو چارپائیاں ڈال کر سوتے تھے، اور جب وہ رات کو دیر سے واپس آتا تو اپنی کار کی بتیاں گلی کی موڑ پر ہی بند کر دیتا تھا کہ کوئی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی سوئے ہوئے کوئی نیند میں خلل نہ ڈالے۔ اس کی وجہ سے ایک بار اندھیر گلی میں اس کی گاڑی کی دیوار بھی رگڑ کھا گئی تھی، مگر یہ اس کا معمول جاری رہا۔ ان پٹری پہ کے واسیوں کو بھی اس کے محلے کے باسی سمجھتا اور ان کے آرام کا بھی دیگر محلے داروں کی طرح خیال رکھتا تھا۔ مجھے اس کا سب سے بھلی بات یہ لگتی تھی کہ اس نے گلی میں کبھی اپنی کار کا ہارن نہ بجایا تھا، بلکہ گاڑی دروازے پر روک کر اترتا اور ڈور بیل بجاتا۔ اس کے برعکس عملے کے سب کار سوار گلی میں داخل ہوتے ہی ابا کی حویلی سمجھ کر جو ہارن پر ہاتھ رکھتے تو خدایا بھول جاتے سب کچھ۔ ایسے نفیس مزاج شخص کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ میرے لیے الجھن اور تجسس کا باعث تھا۔ جب سے اس محلے میں آئی تھی آئے دن شوہر سے پٹنا اس کا معمول تھا۔ میں انیلا کے ساتھ کھل کر اظہار ہمدردی کرنے کے باوجود اس کے خامند کو کھل کر مذمت نہ کر سکتی تھی۔ کئی بار اس سے الیک سلیک بھی ہوئی۔ میں نے کبھی اس کی آنکھ میں کوئی میل یا عداوت نہیں دیکھی اور نہ ہی محسوس کی۔ ہمارے گھر اس کا آنا جانا بھی تھا، کئی بار اکٹھے کھانے کو میز پر بھی بیٹھنا ہوا۔ اس نے کبھی کوئی چیز پکڑانے کے بہانے انگلی کے پوروں سے میرے لمس کی چھونے کی کوشش نہیں کی، جیسے کہ عام طور پر لچے دار گھنے مردوں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ اور کتنی ہی چالاکی اور چابک دستی دکھائے عورت، مرد کی آنکھ کا معیار اس کے ہاتھ کے لمس کو محسوس کرنے میں مرد سے کئی گنا زیادہ حساس اور تیز ہوتی ہے۔ چنانچہ جب وہ پٹتی تو میرے ساتھ آ کر اپنا دکھ بانٹتی۔ میں نے کئی بار کہا تھا اگر نبھا نہیں ہے تو اپنے خامند سے طلاق لے لو۔ علیحدگی کی شرط ازواجی معاہدے میں اس لیے ہی رکھی جاتی کہ فریقین اپنی پسند کا اختیار ہوں۔ مجھے اس وقت بہت غصہ آتا جب وہ کہتی میرے جسم پر اس کا حق ہے۔ میں پوچھتی یہ کیسا حق ہے؟ وہ شرط آ بھر کر کہتی اب کیا بتاؤں، پھر کبھی صحیح، اور پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتی۔ جب میرے ہاں سے اٹھتی تو نارمل ہو چکی تھی۔ اس رویے کے سبب مجھے اس پر سے الجھن ہونے لگی تھی۔ من ہی من میں سوچتی کیسی ڈھیٹ اور کٹھور ہے، پڑھی لکھی ہو کر بھی جاہل اور گوار بیویوں کی طرح شوہر کو مجھے سے خدا سمجھنے لگی ہے۔ لعنت ہے ایسی پڑھائی پر، ایسی وفا پر۔ ایک دن میں نے اپنے میاں سے کہا یہ کیا وفا ہوئی، ایک شخص کو آپ کو تہ ستم پر بیٹھائے رکھے اور آپ وفا کے نام سے ناپتے رہیں۔ میرے میاں ہنس کر کہا وفا تو اسی کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا اگر اس کو وفا کہتے ہیں تو پھر میاں جی میں ایسی وفا کی امید نہ رکھیے گا۔ وہ اس کا بولے تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے اسی روز یقین ہو گیا تھا جب تم نے شریعت کا سہارا لے کے میرے والدین کی خدمت سے معذرت کر دی تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ وہ شادی کچھ عرصے بعد مجھے لے کر اس سرکاری رہائش گاہ میں منتقل ہو گئے تھے، جبکہ والدین اور ان کے دیگر بیٹے بہوئیں ان کے آبائی مکان میں ہی ایک ساتھ رہتی تھی۔ تو گویا آج 15 سال گزرنے کے بعد بھی اس شخص نے آج تک میری بات کو یاد رکھا ہوا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اب اتنا
کینہ پرور ہیں، اتنے سال پرانی بات آپ نے دل میں رکھی، دل میں نہیں دماغ میں۔ انہوں نے مجھے ٹوکتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ اسے کینہ نہیں کہتے آئلہ بیگم، کسی بات کو رد عمل کو روک لینا اور آئندہ کسی وقت کے لیے اٹھا کر رکھنا الگ بات ہے، مگر کسی عمل پر رد عمل نہ دینا اور دوسری بات ہے۔ بات تو ایک ہی ہوئی نا۔ ہماری گفتگو سنجیدہ بحث میں بدل چکی تھی۔ انہوں نے کہا، ایک بات کیسے ہوئی؟ کبھی تم نے محسوس کیا؟ مگر آپ کے دل میں نہیں میاں جی، پھر دماغ میں ہے تو ہے نا۔ میں نے بحث جو کام سے کام لیتے ہوئے کہا۔ میاں بولے، دماغ میں ہے تو ہر چیز بخود اپنی مرضی سے رہتی ہے، اس پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ البتہ انسان کسی کو معاف کرنا چاہے تو اسے نظر انداز کرنا چاہیے، تو اس پر اس کا اختیار ہے، مگر یاد نہ رکھنا انسانی شعور کا ایک الگ شعبہ ہے۔ یہ تو میں بتانا ہی بھول گئی کہ میرے میاں نفسیات کے پروفیسر ہیں، مگر مجھے ان کی دیگر عادتوں میں سے ایک عادت جو سب سے زیادہ بھلی لگتی ہے وہ یہ کہ اپنے پروفیشن کے کالج کی چار دیواروں میں ہی چھوڑا آتے ہیں، مگر آج یوں لگتا تھا جیسے نفسیات کا مضمون ان کے ساتھ گھر چل کر آ گیا ہے۔ ان کا لیکچر 15-20 منٹ تک جاری رہا۔ وقت کی بات پر مجھے قائل بھی ہونا پڑا۔ پڑھ لکھے آدمی یہی خرابی ہوتی ہے کہ دلائل کے ساتھ مان لیتا ہے یا منوا لیتا ہے۔ خیر سے میں نے بھی باٹنی میں آنرس کیا تھا، مگر سائنس کا تعلق کیونکہ جذبوں اور رویوں کے بجائے علیحدہ اور معلول اور مادی چیزوں اور تخلیق سے ہوتا ہے، اس لیے میں کوئی ٹھوس دلیل دینے سے، اپنے دفاع کرنے سے قاصر رہی۔ بلکہ آج جو انہوں نے بات کی، مجھے تو بہت سے ایسے واقعات یاد آ گئے جب انہوں نے میرے والدین کی اخلاقی اور مالی مدد کی۔ میرے میکے میں متعدد کاموں میں ان کا اثر و رسوخ اور رابطے کام آئے۔ جب کہیں میرے میکے میں میری ضرورت پڑی تو انہوں نے میری طرح کبھی بھی شریعت کا سہارا لے کر نہیں کہا، شادی کے بعد صرف عورت اس کے شوہر کا حق ہوتا ہے۔ میں کیسے نہ ہارتی، کیسے قائل نہ ہوتی، بلکہ مجھے کہتے ہوئے آج شرمندگی بھی ہو رہی ہے۔ انہوں نے مجھے بھی میرے سسرال جانے پر کبھی مجبور نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ تحریک میری طرف سے ہوئی۔ چند ایک مرتبہ میں نے اس بات کا گلہ بھی کیا کہ کبھی کسی نے مجھے آنے کی دعوت نہیں دی۔ اس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں کسی نے منع بھی نہیں کیا تو تمہاری تواضع میں کوئی کسر بھی تو نہیں چھوڑی۔ اب جب تمہاری مرضی ہو جاؤ، نہیں جانا ہو تو نہیں جاؤ۔ اس رات میں کافی دیر تک آنکھیں بند کر لیٹی اپنی ازدواجی زندگی کا روزنامہ پڑھتی رہی۔ کوئی آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا جب میں پیاس لگی اور بستر سے اٹھی۔ برابر میں وہ میرے سوچوں میں سے بے نیاز گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے ان کے پورے وجود کا ایک عقیدت بھری نگاہ سے ڈالی، سپردگی کے ساتھ آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ آج کتنے دن برسوں بعد شاید زندگی میں پہلی بار میں اطمینان بخش سپردگی کے ساتھ ان کے ساتھ لیٹی تھی۔ پہلی رات کے احساس سے آج تک کی رات کے احساس تک کا سفر 15 سال میں طے ہوا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں انیلا کی کہانی درمیان میں آپ کو ازدواجی زندگی کے حالات بتانے لگی۔ باطنی مردوں کی طرح ہم اکثر عورتوں بھی یہ عادت ہوتی ہے کہ باتیں اپنے ذاتی تجربوں سے مخاطب ہو کر بول پڑتی جاتی ہیں، مگر غور سے دیکھا جائے تو ایسے واقعات پیچھے راوی کی کوئی نہ کوئی تسکین ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اپنے میاں کے برتاؤ کا ذکر کر کے دراصل اپنی ازدواجی زندگی میں مجھے ایک گونا گو احساس سے برتری حاصل ہو رہا ہے۔ ہاں، بات ہو رہی تھی انیلا کی۔ پھر ایک بار انیلا کی حالت زار دیکھ کر میرا دل بسیج گیا تو میرا اصرار پر میرے میاں نے انیلا کو خاوند سے بات کرنے کی حامی بھر لی، کیونکہ ان کے آپس میں اچھی یاری تھی۔ میں نے انیلا کو بتایا، مگر انیلا نے سختی سے منع کر دیا۔ میرے ذہن میں مشرق وفا شور صابرہ اور معاملہ فہم بیوی کا جو تصور تھا وہ ہو اس کی تصویر تھی، جو ستم سہتی ہے مگر پھر بھی مطمئن رہتی ہے۔ یہ سوچ کر چلو اس ستم پر اس کا مجاز خدا تو خوش ہے، وہ بہرحال خوش کو مقدم رکھتی ہے۔ اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ سنا میں نے آج پہلی بار انیلا کی مجھے سنا۔ اس کے ماتھے پر ضرب کا چہرہ نشان تھا، اس کے پھٹے ہوئے ہونٹ پر خون جمع تھا۔ اس کے شوہر نے آج اسے پیٹا تھا، مگر آواز خود کہہ رہی تھی، اب سمجھنے کا وقت میرا تھا۔ آج اس نے میری بیٹی پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ آج اس کے لہجے پہلے جیسا شکستہ غصیلا تھا۔ ہاتھ تمہاری بیٹی پر اس نے اس بات میں چلایا کیوں؟ مجھے افسوس اور خطرہ ہے۔ فرانس کے ایک ڈنر سیٹ تھا، اس کی پلیٹ کہیں صفائی کرتے ہوئے ٹوٹ گئی، وہیں پر تھپڑ کی بارش شروع کر دی۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میرے ہاتھ میں کفگیر تھا، میں نے اس کے ہاتھ پر زوردار مارا، اس کی چیخ نکل گئی، خبردار جو میری بیٹی پر آئندہ ہاتھ اٹھایا۔ میں گرجی وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، اس سے میری آنکھوں کے شعلے نکل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کچھ کہے بغیر وہ بازو دبا کر باہر نکل گیا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی تو میں نے کہا، نیلا لگتا ہے تمہارے بریو دن ختم ہو گئے۔ وہ جواب میں لمبی سانس لے کر آہستہ سے بولی، اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا نا، اب سمجھنے کا وقت ہو گیا، مجھے طلاق چاہیے ورنہ میں اسے خلا لے لوں گی۔ اب وہ مجھ پہ جو ظلم کرے گا شاید میں برداشت ہو جائے، مگر میرے والدین شاید اسے برداشت نہ کر سکیں گے۔ تمہارے والدین؟ مجھے اس کی یہ منطق سمجھ نہیں آئی۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، بات یہ کہ آج تک میرے اس کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے ذمہ دار
اپنے والدین کو سمجھتی تھی، لیکن کیونکہ میری شادی کے وقت انہوں نے نکاح کے نامے پہ جو نکیل اس کے ناک میں ڈالی تھی، یہ سب اس کی جھنجھلاہٹ تھی۔ نکاح نامے میں نکیل میں سمجھی تھی، وہ عجیب سی منہ میں باتیں کر رہی تھی، آج اسرار سی لگ رہی تھی۔ میری بات سن کر اسے ظاہری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میرے والدین نے میرے ساتھ اس کا نکاح نہیں کیا تھا، میرا سودا کیا گیا تھا۔ سودا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، میرا حق ہے۔ 5,20,000 ماہوار خرچہ اور 2 لاکھ کے زیور، اس کے علاوہ ان کا 10 مرلے کا میراثی مکان، میرا اعلام۔ اچھا، یہ میری حیرانگی اور بڑی، وہ کہہ رہی تھی کہ شادی کی رات ہی احساس ہو گیا تھا کہ اس نے جنس کے دام زیادہ دیے ہیں، بس اس سے زیادہ وحشی بنا دیا ہے۔ جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ دھوکہ؟ کیا پہلیاں ہو رہی ہے؟ ہاں، دھوکہ ہے، سستا مال اسے مہنگے بیچا گیا۔ دراصل میں شادی سے پہلے ہی اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اوہ، سمجھ گئی، تو گویا اس لیے میں تمہیں پیٹتا تھا کہ اسے پتا تھا؟ اسے کچھ توقع سے کہا، شاید، مگر اس نے مجھ پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ البتہ اس کے رویے سے لگتا ہے وہ جان گیا کہ مگر مجھے وہ پیٹنا برا نہیں لگتا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ میرے والدین نے میرا منع کرنے کے باوجود مجھے مہنگا بیچ دیا۔ اس کے ساتھ دکھ ہوا تھا جب وہ مارتا تھا، مجھے جا کر اپنے امی ابو کو بتاتی کہ اس کے چہرے پر دکھ اور کرب دیکھ کر میرے اندر کسی جذبے کا اطمینان ملتا ہے، کیونکہ اپنے لیے دکھ کی فصل انہوں نے خود ہی بوئی تھی، سو یہ فصل انہیں کو کاٹنی تھی۔ مگر مجھے شاید اب اس کی مار تو برداشت کر لوں، مگر کرنا برداشت کر سکوں جو میرے والدین کو ہوتا ہے۔ اب اس کا ہاتھ کھل گیا ہے، میری بیٹی پر بھی۔ میں نے کہا، تمہارا ہاتھ بھی تو اس پر اٹھ گیا نہ ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ اب وہ تم پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے سنورتا ہو سکے گا۔ اس نے میری دلیل کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں نے اچھی طرح سوچ لیا ہے۔ وہ کیا سوچ لیا ہے؟ یہی کہ عبدالباری سے طلاق لے لوں۔ اس نے بڑے نارمل لہجے میں کہا، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے بڑے یقین کے ساتھ اپنا ارادہ بتا دیا، اور اگر میں نے ایسا کیا تو میں اپنے غیر ارادی طور پر پوچھ لیا کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ نکاح کے نامے کی ایک شرط جو اس کی مرضی میں شامل کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ میں 5 سال تک اس سے طلاق لینے کا مطالبہ نہیں کروں گی، بصورت دیگر حق مہر کی رقم اور مکان میں مجھ سے واپس کرنا پڑے گا۔ 3 دن پہلے 5 سال پورے ہو گئے ہیں، یہ واقعہ پیش آ گیا۔ کئی ماہ سے میرے ذہن میں بندھی ہوئی تمام گرہیں ایک ایک کر کے کھلتی گئیں۔ میرے سامنے ایک مظلوم میں بس اور وفا شور بیوی کے بجائے ایک شاطر اور کامیاب بزنس پرسن بیٹھی ہوئی تھی۔ اوہ میرے اللہ! اشتباہ نظر وہ بھی پٹ کر میرے پاس آتی۔ کئی دن تک اس پر ہونے والے ظلم مجھ سے بے چین کیے رکھتا تھا۔ مجھے لگتا سارے شوہر ایک طرح کے ہوتے ہیں، مگر میرا شوہر ایسا نہیں تو کوئی ضرور ایسا ہو جائے گا۔ میں نے اس کی بےباک باتیں سن کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے سے ایک مکار مسکراہٹ کی جھلک رہی تھی۔ میں نے بددلی سے کہا، تو طلاق لے کر کیا کرو گی؟ اس نے بڑے اعتماد سے کہا، مجھے یقین ہے کہ اشرف۔ میں نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے پوچھا، اشرف یہ کون ہے؟ یہ نام پہلی بار اس کے منہ سے سنا تھا۔ دراصل میری آپا کی شادی کے لیے سسرالوں کا کار کا تقاضا تھا۔ اماں ابا کی نیندیں حرام تھیں، ہم بہنوں کو پیٹتا کوستا۔ اسی دوران ابا کے دفتر میں ایک افسر عبدالباری نے مجھے کہیں دیکھا تو لٹو ہو گئے۔ ادھیڑ عمر ہونے کے باعث انہیں کسی نوجوان لڑکی کا رشتہ نہیں ملتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے شادی کا ارادہ بھی بھاری رقم کی پیش کی تو ابا نے غنیمت جانا۔ میری نسبت میرے کزن اشرف سے طے تھی اور میں اسے بے پناہ پیار بھی کرتی تھی۔ ہم محبت میں اتنا آگے جا چکے تھے کہ اس میں دوری کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ میں ڈٹ گئی اور گھر والوں کو صاف کہہ دیا۔ اماں نے بہت منایا، ابا نے پیٹا مگر نہ مانی۔ اماں نے سینے پہ 2 ہتھر مار کے کہا، ہائے تم پیدا کیوں ہی ہوتے کیوں نہ مر گئی؟ میں ٹس سے مس نہ ہوئی، مگر جب اماں نے زہر کھانے کی دھمکی دی تو میں نے کہہ دیا، اشرف کہہ دے تو ابا معاملہ فہم تھے۔ انہوں نے یہ سارا دکھڑا اشرف کو جو سنایا۔ اشرف نے ابا کی جذباتی بلیک میلنگ سے متاثر ہو گیا۔ اس نے اپنے والدین کے سامنے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا۔ میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ جب آخری بار اس سے ملی تو اس نے کہا تھا، اگر زندگی میں ضرورت پڑی تو سب سے پہلے مجھے آواز دینا۔ انیلا کی کہانی کو نئی کہانی نہیں سنائی تھی۔ والدین کے اولاد سے جنہیں اور پالنے کی قیمت کسی نہ کسی صورت میں تو وصول کرتا تو ہمارے پسماندہ معاشرے کا معمول ہے۔ میں نے اس کی کہانی سن کر تأسف سے کہا، مگر انیلا تم ایک ماں کی بیٹی ہو۔ انیلا نے آہستہ سے کہا، میں نے تو یہ بتایا ہی نہیں کہ میری بیٹی کا باپ کون ہے۔ یہ سن کر میں نے غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑی، اس کی آنکھوں میں اس کا جواب صاف تر جھلک رہا تھا۔